السلام علیکم. بخار ہے ڈینگی کی وجہ سے ہے, ملیریا سے ہے, یا موسمی فلو ہے, یا ٹائیفائڈ ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. اور خاص طور پہ شروع کے 2-3 دن میں تو بخار سب بیماریوں میں ایک جیسا ہوتا ہے, فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر ایسے میں کون سی دوائی استعمال کی جائے, پیناڈول یا بروفن؟ اور پھر بخار کے ساتھ چونکہ اکثر الٹی متلی یا میدے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, یا کچھ ہضم نہیں ہوتا, میدا جو ہے اس میں تبخیر ہو جاتی ہے, گرمی ہو جاتی ہے, تو اس میں بروفن یا پیناڈول ان دونوں میں سے کون سی سیف ہے, اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. بخار جب شروع ہوتا ہے, چاہے یہ فلو کی وجہ سے بخار ہے, یہ ملیریا کی وجہ سے بخار ہے, یہ ڈینگی کی وجہ سے بخار ہے, یا یہ ٹائیفائڈ ہے, بخار شروع میں پہلا دن یا دوسرا دن جو ہوتا ہے, تیسرا دن باقی علامات جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں. جیسے جیسے علامات آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں تو پھر ہمارے لیے ڈاکٹر کی حیثیت سے اور مریض کے لیے خود یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ بخار ڈینگی کی وجہ سے ہے, یہ بخار فلو موسمی وائرس ہے اس کی وجہ سے ہے, یہ بخار کہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہے یا ملیریا تو نہیں ہے. کیونکہ ان ساری صورتحال کے اندر بخار کو کم کرنے کے لیے ہمیں پیناڈول یا بروفن میں کوئی ایک دوائی لینی ہی پڑتی ہے یا لینی چاہیے. اب ڈینگی کے کیس میں اگر ڈینگی ہے بخار تو بروفن کا استعمال شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا, بروفن کی جب بات کرتے ہیں تو بروفن بخار اتارنے کے لیے بڑی مفید دوائی ہے, لیکن اس کے ساتھ 2 پرابلمز ہیں. پہلا پرابلم یہ ہے کہ یہ پلیٹلیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ منفی اثر رکھتی ہے, اس لیے اگر بخار ڈینگی ہے کسی کو تو اس میں بروفن کا استعمال اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اور دوسرا, بروفن جو ہے وہ میدے کے اوپر اثر کرتی ہے, میدے کی تبخیر کو بڑھاتی ہے, اور میدے کی جو جلن, تیزابیت یا الٹی اس کا باعث بنتی ہے یا بن سکتی ہے. تو وہ تمام افراد جن کو پہلے سے میدے کا السر ہو, میدے میں تیزابیت ہو, یا اب بخار کے دوران ان کو الٹی متلی والی کیفیت زیادہ ہو رہی ہے, وہ ہرگز بروفن نہ لیں. بروفن کے استعمال سے ان کے اسٹمک کے اوپر بڑے منفی اثرات آ سکتے ہیں, جس کے لیے انہیں زیادہ مشکل پیش آئے گی. تو ان دونوں صورتحال کو دیکھیں کہ جب پتہ نہیں ہے کہ بروفن کے جب 2 مسائل ہیں, اور پہلے بخار میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور میدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تو میں ہمیشہ یہ تجویز کروں گا کہ پیناڈول کو یا پیراسٹامول کو ہی آپ کو پہلی دوائی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. پیناڈول سیرپ کی شکل میں ہو, پیراسٹامول ٹیبلٹ کی شکل میں ہو, یا انجیکشن کی شکل میں ہو, بیماری کی شدت کے مطابق اس کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ عام طور پہ اس کا جو استعمال ہے وہ میدے کے مریضوں میں بھی سیف ہے, اور جس کسی بھی قسم کا بخار ہو اس میں پیناڈول کا استعمال جو ہے وہ سیف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیناڈول کتنی مقدار میں لی جائے. تو 500 ملی گرام کی 1 گولی ہوتی ہے, 2 گولیاں ملائیں تو یہ 1 گرام بنتا ہے. تو ایک صحت مند یعنی کہ عام ایوریج وزن کا جو بندہ ہے وہ 2 گولیاں پیناڈول کی صبح, دوپہر, شام, رات, دن میں 4 دفعہ تک لے سکتی ہے, کہ 8 گولیاں تک وہ آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو جسے بخار ہے اور وہ پہلے سے اس کو گردے کا مسئلہ ہے, جگر کا مسئلہ ہے, یا ویسے وہ جسمانی طور پہ کمزور صحت کا بندہ ہے, تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ 1 گولی صبح, دوپہر, شام, رات, یعنی کہ 1 گولی جو ہے وہ دن میں 4 دفعہ تک, روزانہ کی 4 گولیاں تک استعمال کر سکتا ہے. اس سے اوپر استعمال کرے گا تو اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, پرابلم پیش آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا یا مشورہ کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں خلاصہ کہ اگر بخار ہے اور ساتھ میدے کا بھی پرابلم ہے تو پیناڈول از دا فرسٹ چوائس. یہ سیف ہے, اس کے استعمال کے دوران ہمیں پیچیدگی کا ڈر نہیں ہوتا, تو یہ زیادہ آسانی سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور بعد میں جب پتہ چل جائے کہ یہ ڈینگی بخار نہیں ہے اور میدے کا بھی ایشو نہیں ہے, اور پیناڈول اگر کام نہ کر رہی ہو, اثر نہ کر رہی ہو, تو پھر بروفن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن عرف عام روٹین کیس کے اندر فرسٹ میڈیسن کے طور پہ پیراسٹامول ہی استعمال کرنی چاہیے, بروفن سے گریز کرنا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.